السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کیا ہم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو دیکھ پائیں گے یا نہیں؟ یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کہا، یا رسول اللہ، کیا ہم دیکھیں گے اپنے پروردگار کو قیامت کے دن؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں دیکھو گے۔ کیا تم کو کچھ تکلیف ہوتی ہے سورج کو دیکھنے میں دوپہر کے وقت جب کھلا ہوا ہو اور ابر نہ ہو؟ کیا تم کو کچھ تکلیف ہوتی ہے چاند کے دیکھنے میں 14ویں رات کو جب کھلا ہوا ہو اور ابر نہ ہو؟ انہوں نے کہا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بس تم کو اتنی ہی تکلیف ہوگی اللہ تعالیٰ کے دیکھنے میں قیامت کے دن جتنی چاند اور سورج کے دیکھنے میں ہوتی ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو ایک پکارنے والا پکارے گا، ہر ایک گروہ ساتھ ہو جائے اپنے معبود کے۔ پھر جتنے لوگ سوا اللہ کے اور کسی اور کو پوجتے تھے، جیسے بتوں کو اور تھانوں کو، ان میں سے کوئی نہ بچے گا، سب کے سب آگ میں گریں گے اور باقی رہ جائیں گے وہی لوگ جو اللہ کو پوجتے تھے، نیک ہوں یا بد، مسلمانوں میں سے اور کچھ اہل کتاب میں سے۔ پھر یہودی بلائے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا، تم کس کو پوجتے تھے؟ وہ کہیں گے، ہم پوجتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ کے بیٹے ہیں۔ ان کو جواب ملے گا، تم جھوٹے تھے، اللہ جل جلالہ نے نہ کوئی بیوی کی نہ اس کا بیٹا ہوا، اب تم کیا چاہتے ہو؟ وہ کہیں گے، اے رب ہمارے، ہم پیاسے ہیں، ہم کو پانی پلا۔ حکم ہوگا، جاؤ پی لو۔ پھر وہ ہانک دیے جائیں گے جہنم کی طرف۔ ان کو ایسا معلوم ہوگا جیسے شراب، اور وہ شعلے ایسے مار رہا ہوگا گویا ایک ایک کو کھا رہا ہے۔ وہ سب گر پڑیں گے آگ میں۔ بعد اس کے انصاری بلائے جائیں گے اور ان سے سوال ہوگا، تم کس کو پوجتے تھے؟ وہ کہیں گے، ہم پوجتے تھے مسیح علیہ السلام کو جو اللہ کے بیٹے ہیں۔ ان کو جواب ملے گا، تم جھوٹے تھے، اللہ جل جلالہ کی نہ کوئی بیوی ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے۔ پھر ان سے کہا جائے گا، اب تم کیا چاہتے ہو؟ وہ کہیں گے، اے رب ہم پیاسے ہیں، ہم کو پانی پلا۔ حکم ہوگا، پھر وہ سب ہانکے جائیں گے جہنم کی طرف گویا وہ شراب ہوگا، اور لپٹ کے مارے وہ آپ ہی آپ ایک ایک کو کھاتا ہوگا۔ پھر وہ سب گر پڑیں گے جہنم میں، جہاں تک کہ جب کوئی باقی نہ رہے گا سوا ان لوگوں کے جو اللہ کو پوجتے تھے، نیک ہوں یا بد۔ اس وقت مالک سارے جہان کا ان کے پاس آئے گا، ایک ایسی صورت میں جو مشابہ نہ ہوگی اس صورت میں جس کو وہ سب جانتے ہیں، اور وہ فرمائے گا، تم کس بات کے منتظر ہو؟ ہر ایک گروہ ساتھ ہو گیا اپنے معبود کے۔ وہ کہیں گے، ہم نے تو دنیا میں ان لوگوں کا ساتھ ہی نہ دیا، یعنی مشرکوں کا، جب ہم ان کے بہت محتاج تھے، ان کی صحبت میں رہے۔ پھر وہ فرمائے گا، میں تمہارا رب ہوں۔ وہ کہیں گے، ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں تجھ سے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ 2 یا 3 بار یہی کہیں گے، یہاں تک کہ ان میں سے بعض لوگ پھر جانے کے قریب ہوں گے، کیونکہ یہ امتحان بہت سخت ہوگا اور شبہ دل میں زور کرے گا۔ پھر وہ فرمائے گا، اچھا تم اپنے رب کی کوئی نشانی جانتے ہو جس سے اس کو پہچانو؟ وہ کہیں گے، ہاں، پنڈلی۔ پھر اللہ کی پنڈلی کھل جائے گی، اور جو شخص اللہ کو دنیا میں اپنے دل سے بغیر جبر اور خوف یار کیے سجدہ کرتا ہوگا، اس کو وہاں سجدہ میسر ہوگا۔ اور جو شخص دنیا میں سجدہ کرتے تھے اپنی جان بچانے کو تلوار کے ڈر سے، اور دل میں اس کے ایمان نہ تھا یا لوگوں کے دکھلانے کو، اس کی پیٹھ اللہ تعالیٰ ایک تختہ کر دے گا۔ جب وہ سجدہ کرنا چاہے گا تو چت گر پڑے گا۔ پھر وہ لوگ اپنا سر اٹھائیں گے، اللہ تعالیٰ اس صورت میں ہوگا تمہارا، اور کہے گا، جس صورت میں پہلے اسے دیکھا تھا، میں تمہارا رب ہوں۔ وہ سب کہیں گے، تو ہمارا رب ہے۔ بعد اس کے جہنم پر رکھا جائے گا اور سفارش شفاعت شروع ہوگی، اور لوگ کہیں گے،
اللہم سلم سلم، یا اللہ بچا، یا اللہ بچا۔ لوگوں نے کہا یا اللہ، یا رسول اللہ پل کیسا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک پھسلنے کا مقام ہوگا، وہاں آنکڑے ہوں گے اور کانٹے، جیسے نجد کے ملک میں ایک کانٹا ہوتا ہے جس کو سادان کہتے ہیں، یعنی ٹیڑھے سر والا۔ مومن اس پل سے پار ہوں گے، بعض پل مارنے میں، بعض بجلی کی طرح، بعض پرند کی طرح، بعض تیز گھوڑوں کی طرح، بعض اونٹوں کی طرح، اور بعض بالکل جہنم سے بچ کر پار ہو جائیں گے، یعنی ان کو کسی قسم کا صدمہ نہیں پہنچے گا، اور بعض کچھ صدمہ اٹھائیں گے لیکن پار ہو جائیں گے، اور بعض صدمہ اٹھا کر جہنم میں گر جائیں گے۔ جب مومنوں کو جہنم سے چھٹکارا ہوگا تو قسم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کوئی تم میں سے اپنے حق کے لیے اتنا جھگڑنے والا نہیں ہے جتنے وہ جھگڑنے والے ہوں گے اللہ سے قیامت کے دن ان بھائیوں کے لیے جو جہنم میں ہوں گے۔ اللہ سے جھگڑنے والے یعنی اللہ سے بار بار عرض کرنے والے اپنے بھائیوں کو چھڑانے کے لیے وہ کہیں گے اے رب ہمارے، وہ لوگ جو اب جہنم میں ہیں روزہ رکھتے تھے ہمارے ساتھ اور نماز پڑھتے تھے اور حج کرتے تھے، حکم ہوگا اچھا جاؤ نکال لو جہنم سے جن کو تم پہچانو، پھر ان کی صورتیں جہنم پر حرام ہو جائیں گی، یعنی جہنم کی آگ ان کی صورت کو بدل نہ سکے گی اور چہرہ ان کا محفوظ رہے گا تاکہ مومنین ان کو پہچان لیں۔ ان میں سے بعض لوگوں کو آگ نے آدھی پنڈلی تک کھایا ہوگا اور بعض کو گھٹنوں تک، پھر وہ کہیں گے اے رب ہمارے، اب تو جہنم میں کوئی باقی نہیں رہا، اب ان آدمی میں سے جن کے نکالنے کا تو نے ہمیں حکم دیا تھا، یعنی روزہ، نماز اور حج کرنے والوں میں سے اب کوئی نہیں رہا۔ حکم ہوگا پھر جاؤ اور جس کے دل میں 1 دینار برابر بھلائی پاؤ اس کو بھی نکال لاؤ، پھر وہ کہیں گے بہت سے آدمیوں کو، اور کہیں گے اے رب ہمارے، ہم نے انہیں چھوڑا کسی کو نہیں جن لوگوں میں سے جن کو نکالنے کا تو نے حکم دیا تھا۔ حکم ہوگا پھر جاؤ اور جس کے دل میں آدھے دینار برابر بھی بھلائی پاؤ اس کو بھی نکال لو، پھر وہ بہت سے آدمیوں کو نکالیں گے اور کہیں گے اے پروردگار، اب تو اس میں کوئی باقی نہیں رہا ان لوگوں میں سے جن کے نکالنے کا تو نے حکم دیا تھا۔ حکم ہوگا پھر جاؤ اور جس کے دل میں 1 ذرہ برابر بھلائی ہو اس کو بھی نکال لو، پھر وہ نکالیں گے بہت سے آدمیوں کو اور کہیں گے اے رب ہمارے، اب تو اس میں کوئی نہیں رہا جس میں ذرا بھی بھلائی تھی۔ اب سب اسی قسم کے لوگ ہیں جو بدکار اور کافر تھے اور رتی برابر بھی بھلائی ان میں نہ تھی۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس حدیث کو بیان کرتے تھے تو کہتے تھے اگر تم مجھ کو سچا نہ جانو اس حدیث میں پڑھو اس آیت کو ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ وان تک حسنۃ یضاعفها ویؤتی من لدنہ اجرا عظیما، آخر تک، یعنی اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرے گا رتی برابر، اور جو نیکی ہو تو اس کو دگنا کرے گا اور اپنے پاس سے بہت کچھ ثواب دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتے سفارش کر چکے ہیں اور پیغمبر سفارش کر چکے ہیں اور مومنین سفارش کر چکے ہیں، اب کوئی باقی نہیں رہا مگر وہ باقی ہے جو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، قربان اس کی ذات مقدس کے۔ پھر ایک مٹھی آدمیوں کی جہنم سے نکالے گا اور اس میں وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے کوئی بھلائی نہیں کی، کبھی وہ جل کر کوئلہ ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو نہر میں ڈال دے گا جو جنت کے دروازے پر ہوگی، جس کا نام نہر الحیات ہے، وہ اس میں ایسا جلد تر و تازہ ہوں گے جیسے دانہ پانی کے بہاؤ کوڑے کچرے کی جگہ پر آگ اگاتا ہے، زور سے بھیگ کر تم دیکھتے ہو، وہ کبھی دانہ کبھی پتھر کے پاس ہوتا ہے کبھی درخت کے پاس، اور جو آفتاب کے رخ پر ہوتا ہے وہ زرد یا سبز اگتا ہے اور سائے میں ہوتا ہے وہ سفید رہتا ہے۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ تو گویا جنگل میں جانوروں کو چرایا کرتے تھے کہ وہاں کا سب کا حال جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ اس نہر سے موتی کی طرح چمکتے ہوئے نکلیں گے، ان کے گلوں میں پٹے ہوں گے، جنت والے ان کو پہچان لیں گے اور کہیں گے یہ اللہ کے آزاد کیے ہوئے ہیں،
ان کو اللہ نے جنت دی بغیر کسی عمل یا بھلائی کے۔ پھر فرمائے گا جنت میں جاؤ اور جس چیز کو دیکھو وہ تمہاری ہے۔ وہ کہیں گے اے رب ہمارے، تو نے ہم کو اتنا کچھ دیا، اتنا کسی کو نہیں دیا۔ سارے جہاں والوں میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا ابھی میرے پاس تمہارے لیے اس سے بڑھ کر ہے۔ وہ کہیں گے اے رب ہمارے، اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میری رضامندی، اب میں تم پر کبھی غصے نہ ہوں گا۔ سبحان اللہ۔ جس کو میری آج کی یہ انفارمیٹیو ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز میری اس ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور مجھے سپورٹ ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔